وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی وزینتها اور اس کی زیب و زینت، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں فائدہ دوں تمہیں، واسرحکن اور میں چھوڑ دوں تمہیں، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ تو کل اس آیت کریمہ کی تفسیر گزر چکی ہے کہ جب جنگ احزاب کے بعد فراخی ہوئی تو مسلمانوں کے پاس مال و دولت آیا، تو دیگر صحابہ کی بیویاں ان کے لیے بھی فراخی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے ان کی دیکھا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے اسوہ تھے، تو آپ نے جو ہے وہ پرانی صورتحال ہی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے گھر میں بہت زیادہ فراخی والی صورتحال نہیں شروع کی تھی۔ آپ اپنی ازواج مطہرات سے بھی چاہتے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہیں وہ بہت زیادہ دنیا کی نعمتیں استعمال نہ کریں، ان میں بہت زیادہ مبتلا نہ ہوں، بلکہ وہ آخرت میں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے اندر صبر سے کام لیں۔ تو جب ازواج مطہرات نے زیادہ مطالبہ کیا آپ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی، اور ان آیات کے اندر اختیار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہ اگر ان کو دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، مال و متاع چاہیے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مال و متاع دے دیتے ہیں، لیکن ساتھ انہیں اچھے طریقے سے فارغ بھی کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زوجیت میں، جو بہت بڑا اعزاز ہے، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی رضا حاصل ہوگی تو آٹومیٹک آخرت کا گھر تو پھر اور کس کے لیے ہوگا۔
آخرت کا گھر بھی. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر بھی، وہ لازم و ملزوم ہے. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، پس بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر. ہاں، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں اور میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں، پھر تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتی. اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تب کیا کرنا ہوگا؟ تب پھر تمہیں جو ہے وہ اسی خرچے کے ساتھ رہنا ہوگا، اسی طریقے کے مطابق رہنا ہوگا، اور یہ آزمائشیں اور مشکلات برداشت کرنی ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ساتھ دنیا میں اور آخرت میں، اگر کسی کو وہ چاہیے تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ دنیا کی نعمتیں بھی اس کے سامنے بیش بہا ہوں اور پھر آخرت بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہو، تو یہ اس طرح نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر نعمتیں بہت زیادہ استعمال کرے گا تو پھر آخرت میں فرق تو پڑے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا کو ترجیح دے گا، دنیا سے محبت زیادہ کرے گا، اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. دنیا میں زیادہ آسائش اور زیادہ نعمتیں، زیادہ دنیا کے اندر مشغولیت آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے. ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو فوقیت دیتا ہے، تو دنیا کو نقصان پہنچتا ہے. دنیا اس کی آزمائشوں میں گزرے گی، مشکلات میں، اور پھر دنیا کے اندر بہت زیادہ خوشحالی، بہت زیادہ نعمتوں کا پھر وہ ذہن میں نہ رکھے، وہ پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو. جو آخرت کو ترجیح دے گا دنیا کو نقصان پہنچائے گا، یہ لازم و ملزوم ہے. ساتھ ہی فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تم اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس پر جو فانی ہونے والی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. دنیا کو ترجیح دینے والا آخرت اس کے نقصان میں ہوگی، آخرت کو ترجیح دینے والے کی دنیا نقصان میں ہوگی، یہ لازم و ملزوم ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو باقی ہے اس کو ترجیح دو، جو فانی ہونے والی دنیا اس کو ترجیح نہ دو. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخرت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا پھر بہت زیادہ سجدے کرو، اور بعض روایات میں ہے کہ پھر مشکلات کے لیے اس طرح تیار ہو جاؤ جیسے ڈھلوان کی طرف پانی آتا ہے، اس طرح مشکلات تمہاری طرف آئیں گی. جیسے ڈھلوان کہیں ہو نا تو پانی اوپر تو نہیں چڑھے گا، پانی تو نیچے اترے گا، تو اس طرح جو ہے وہ آزمائشیں ڈھلوان کی طرح تمہاری طرف آئیں گی. دنیا میں پھر انسان کے دنیا بھی میری جو ہے وہ نعمتوں والی بہت زیادہ عیش و عشرت میں، اور پھر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی، اور آپ کا ساتھ بھی. آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ کا مطلب ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے، سب سے اعلیٰ درجات. تو یہ پھر چیزیں وہ اس طرح نہیں ہیں. تو اگر تم دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہوگی، آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہوگی، نبی کی بیوی نبی کے ساتھ ہوگی آخرت میں. جو نبی کا مقام ہے سب سے اونچا وسیلہ، جو عرش کے سب سے قریب مقام ہے، اگر اس میں ہوں گی تو دنیا میں پھر جو ہے وہ دنیا میں دیگر صحابیات کو دیکھتے ہوئے جی ان کے پاس بڑی فراوانی ہو گئی ہے، اور کوئی گناہ کر کے انہوں نے وہ فراوانی نہیں لی، تو ہم بھی یہ لے لیں. تو اگر تمہیں دنیا کی فراوانی چاہیے تو پھر مجھ سے الگ ہونا ہوگا. اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، نبی کی رفاقت آخرت میں، دنیا میں رفاقت ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، تو پھر تمہیں ان مشکلات کے لیے تیار ہونا ہوگا، نبی کے ساتھ رہنا ہوگا. جیسے نبی زندگی گزار رہے ہیں ویسے زندگی گزارنی ہوگی. اور جو ایسا کرے گی تو بس بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے ایسی نیک عورتوں کے لیے، من کن، تم میں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. اور میں کل بتا چکا ہوں کہ تمام ازواج مطہرات نے ان آیات کے اترنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ہی اختیار فرمایا. ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی کہ وہ دنیا چاہیں. جب ان کو پتہ لگا کہ دنیا ملے گی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت پہ، تو پھر انہوں نے کسی نے جو ہے وہ
اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں بخاری مسلم میں ہے، جس میں اس آیت تخییر کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کے سامنے یہ اللہ کی طرف سے جو آیتیں اتریں، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مسئلہ ازواج مطہرات کے سامنے رکھا۔ اصل میں یہ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم وغیرہ کی ہے، بخاری مسلم میں تھوڑی سی مختصر ہے، تو یہ حدیث جو تفصیلی ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے۔ تو مسند احمد میں وہ تھوڑی سی تفصیلی حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد صحیح ستہ میں نہیں ہے، مسند احمد صحیح ستہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے حدیث کی۔ تو مسند احمد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اقبل ابو بکر یستأذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گھر میں داخل ہوں۔ والناس ببابہ جلوس، لوگ دروازے پہ بیٹھے تھے، لوگ فکر مند تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، دروازے پہ لوگ اکٹھے تھے، آپ نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے یہ سوچ کر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی باتیں سن کر آئے اور گھر آنے کی اجازت مانگی، فلم یؤذن لہ، اجازت نہیں ملی۔ ثم اقبل عمر، پھر عمر حاضر ہوئے، فاستأذن، انہوں نے اجازت مانگی، فلم یؤذن لہ، ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ثم اذن لابی بکر وعمر، پھر کچھ دیر کے بعد ابو بکر اور عمر دونوں کو اجازت دے دی گئی، آپ اندر آ جائیں۔ فدخل، وہ دونوں اندر آ گئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وحولہ نساؤہ وہو ساکت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کی بیویاں تھیں اور آپ خاموش تھے، آپ چپ تھے، بیویاں خرچے کا مطالبہ کر رہی تھیں اکٹھی ہو کر، آپ خاموش تھے۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لأکلمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ یضحک، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے تو میں ایسی بات کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑیں۔ اللہ کے نبی کو، اللہ کے اولیاء کو خوش کرنا، ہنسانا بہت بڑی نیکی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسی بات کروں گا، دل میں سوچا ایسی بات کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، آپ ہنس پڑیں، آپ پریشان ہیں، آپ کی تھوڑی پریشانی دور ہو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو رأیت بنت زید، اگر آپ بنت زید کو دیکھیں، بنت زید سے مراد زید کی بیٹی یعنی حضرت عمر کی بیوی مراد ہے، حضرت عمر کی بیوی مراد ہے، زید حضرت عمر کی سسر ہے۔ اگر آپ میری بیوی کے بارے میں دیکھیں، خیال کریں، امرأۃ عمر، جو عمر کی بیوی ہے، فسألتنی النفقۃ آنفا، اگر وہ مجھ سے ابھی خرچہ مانگے، فوجأت عنقها، تو میں اس کو تکلیف دوں گا اس کی گردن میں۔ اگر میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے خرچہ مانگے اس طرح، تو میں اس کو جو ہے نا وہ گردن پر چوکا لگاؤں گا، میں اس کو گردن پہ تکلیف دوں گا، یعنی میں ان کی تنبیہ کروں گا۔ بیویوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ شوہر کو نہیں کہنا چاہیے خرچے کا۔ حضرت عمر نے یہ بات تھوڑا سا مزاح کے انداز میں کہی، پہلے دل میں سوچا کہ میں ایسی بات کہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ٹینشن کے ماحول سے نکلیں، تو انہوں نے تھوڑا یہ بات مزاح کے انداز میں کہی۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتی بدا نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی عقل داڑھ جو ہے وہ نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، ہن حولی، یہ ساری میرے ارد گرد ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، ان کی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں تھیں، تو آپ نے ان دو کو اس لیے بلا لیا گھر کے مسئلے میں، اور آپ نے ان دونوں کے سامنے کہا کہ یہ میری بیویاں اسی مسئلے میں میرے ارد گرد جمع ہیں، یہ ساری میرے ارد گرد ہیں، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یسألنی النفقۃ، یہ سب مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں، ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ فقام ابو بکر رضی اللہ عنہ الی عائشہ لیضربها، بڑا غصہ آیا حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے ہیں اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ اصل میں ازواج مطہرات نے آپ سے خرچہ کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشان بھی ہوئے،
تو صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی اور انداز کا معاملہ رکھتے تھے. بیویاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت بڑا احترام کرتی تھیں، لیکن کبھی جس طرح میاں بیوی کی بات ہو جاتی ہے اس طرح کر کے بھی بعض معاملات ہو جاتے تھے. وہ صحابیہ بھی تھیں آپ کی اور وہ آپ کی بیوی بھی تھیں، تو وہ میاں بیوی والی تھوڑی کبھی بات بھی ہو جاتی. اس وقت بیویاں اس کیفیت میں تھیں کہ ہم نے خرچہ لینا ہے، تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، تو ہماری بیٹیاں ہو کر یہ معاملہ کریں. تو حضرت ابوبکر اٹھے کہ حضرت عائشہ کی طرف کہ وہ ان کو ماریں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تنگ کر رہی ہو میری بیٹی ہو کر. وقام عمر الی حفصہ، حضرت عمر اٹھے حفصہ کی طرف. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. کلاہما یقولان، وہ بھی اس لیے اٹھے کہ وہ ان کو تنبیہ کریں. وہ دونوں کہہ رہے تھے تسألان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عنہ، تم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس ہے نہیں، کیوں تنگ کرتی ہو انہیں. فنہاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان دونوں کو روک دیا. آپ نے فرمایا کہ ان کو ابھی میرے سامنے کچھ نہ کہو. فقلنا نساؤہ، تو آپ کی پھر بیویوں نے کہا، جب بیویوں نے یہ معاملہ دیکھا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی غیرت دیکھی، تھوڑا سا ان کو بھی احساس ہوا، تو کہنے لگیں واللہ لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذا المجلس ما لیس عنده، اللہ کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے بعد وہ چیز نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہم آئندہ تقاضا نہیں کریں گی. قال، راوی کہتے ہیں وانزل اللہ الخیار، اللہ نے اس موقع پر خیار اتار دیا، اختیار اتار دیا. اختیار سے مراد یہ آیتیں یہی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا. یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ادھر، تو یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اتار دی، آیت نمبر 28 29 اسی وقت. اس وقت یا اس سے کچھ دیر بعد فبدأ بعائشہ، تو سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ سے ابتدا کی. آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے. آپ چاہتے تھے کہ بیویاں جو ہیں وہ مال و دولت نہ، اس کو نہ چنیں مال و دولت کو. آپ بھی چاہتے تھے بیویاں جو ہیں میرے ساتھ رہیں اور جو ہیں وہ میرا ساتھ چاہیں. تو آپ نے حضرت عائشہ سے ابتدا کی، آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے. فقال، اسی وقت نہیں معاملہ ہوا، اس وقت اگر ہوتا تو اس وقت تو ساری بیویاں ساتھ تھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے کچھ دیر بعد یہ آیات اتری، جو بھی کیفیت تھی. تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے. اب حضرت عائشہ اکیلی ہیں، ابھی باقی بیویاں نہیں ہیں ساتھ. فقال، تو آپ نے فرمایا انی ارید ان اذکر لکی امرا، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے ایک ایسا معاملہ ذکر کروں. حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا ما احب ان تعجلی فیہ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں مجھے جلدی جواب دو، جلدی جواب نہ دینا مجھے. حتی تستأمری ابویک کی، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے سب سے افضل، سب سے زیادہ جو ہے وہ نیکی کے شوقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا، ماں باپ تو ایک ہی جواب دیں گے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. کہا کہ میں نہیں چاہتا تم مجھے جلدی جواب دو، چھوٹی عمر کی ہو تم، کہیں تم دنیا نہ چالو، میں نہیں چاہتا مجھے جلدی جواب دو، حتیٰ کہ ماں باپ سے مشورہ کر لو. ایسے مجھے جواب نہیں دینا، ماں باپ سے پوچھے جواب دینا. حضرت عائشہ کے والد بھی حضرت ابوبکر صدیق اور والدہ بھی مسلمان تھی، ام رومان، اور بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ جانثار صحابیہ. قالت، حضرت عائشہ نے پوچھا ما ہوا، کیا بات ہے، آپ بات بتائیں. قال، راوی کہتے ہیں فتلا علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پر یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک، وہی جو آیتیں سورہ احزاب آیت نمبر 28. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی، اور بہت بڑی فقیہ، چھوٹی عمر میں بہت بڑی فقیہ بھی تھی. ساری بات سمجھ گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں میں ماں باپ سے مشورہ کروں تاکہ میں جو ہے وہ کوئی غلط بات نہ چن لوں. کہنے لگیں افیک استامر ابویہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ کو چھوڑنا ہے؟ یہ کوئی ماں باپ سے مشورہ کرنے والی بات ہے؟ یہ تو اس پہ تو مجھے ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو میرا تو ایک ہی فیصلہ ہے، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے جو بھی ہو. کیا آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ بل اختار اللہ و رسولہ، بلکہ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں.
وَأَسْأَلُكَ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اللہ تذکر لامرأۃ من نسائک ما اخترت، لیکن میں آپ سے ایک بات چاہتی ہوں کہ جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے، اب آپ باقی بیویوں کے پاس بھی جائیں گے، آپ ان سے بھی پوچھیں گے اس اختیار کے بارے میں، تو میرا ایک آپ سے عرض ہے کہ آپ میری بات ان کو نہ بتائیے گا میں نے کیا جواب دیا۔ وہ ضرور پوچھیں گے آپ سے کہ ان کو پتا ہوگا کہ پہلے آپ عائشہ کے پاس گئے ہیں اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا، آپ نے ان کو میرا جواب نہیں بتانا، تاکہ وہ خود فیصلہ کریں، وہ میری دیکھا دیکھی جواب نہ دیں، انہوں نے جو اختیار کرنا وہ اپنی مرضی سے اختیار کریں۔ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ نہ ذکر کریں کسی بیوی کے لیے اپنی بیویوں میں سے جو میں نے اختیار کیا ہے، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا ہے، آپ باقی بیویوں کو یہ بات نہ بتائیں، آپ انہیں خود فیصلہ کرنے دیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنفا ولکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، معنفن کا مطلب سختی کرنے والا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سختی کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے مجھے معلم اور میسر بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے استاد، سکھانے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اگر میں بیویوں کو بتاؤں کہ عائشہ نے جو ہے وہ اس بات کو اختیار کیا ہے، تو اس سے بیویوں کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی، ان کی اپنی مرضی بھی ہوگی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کریں، اور وہ یہ بھی دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی نے کیا اختیار کیا ہے، تو وہ حضرت عائشہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی اس بات کو اختیار کریں گی۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کی بات نہیں مانی، آپ نے کہا کہ نہیں، اگر مجھ سے میری بیویاں پوچھیں گی عائشہ نے کیا اختیار کیا ہے، اگر میں انہیں نہ بتاؤں تو میں ان پر سختی کر رہا ہوں، میں ان کو امتحان میں ڈال رہا ہوں، میں ان کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا، میں اپنی امت کے لیے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو انہیں وہ چیز سکھاؤں گا جو ان کے لیے نفع بخش ہو، تو میں انہیں بتاؤں گا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے۔ تو آپ نے وعدہ نہیں کیا حضرت عائشہ سے؟ کل اس سوال ہوا تھا کہ جب حضرت عائشہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے بتانا نہیں ہے تو آپ نے باقی بیویوں کو کیوں بتایا؟ آپ نے وعدہ نہیں کیا حضرت عائشہ سے، بلکہ آپ نے اسی موقع پہ کہہ دیا کہ میں اپنی امت پر مشکل کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اپنی امت کو سکھانے والا اور آسانی کرنے والا ہوں۔ لا تسألونی امرأۃ منہن عما اخترت الا اخبرتها، مجھ سے جو عورت بھی سوال کرے گی کہ تم نے کیا اختیار کیا ہے تو میں اس کو بتا دوں گا تم نے کیا اختیار کیا۔ تو بہرحال یہاں حدیث جو ہے وہ تفصیل سے ہے، یہی حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، وہاں تھوڑی سی مختصر ہے، تو میں نے کہا کہ یہ پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ کے سامنے پوری منظر کشی ہو جائے واقعے کی۔ تو یہ واقعہ اس طرح کر کے بہترین طریقے سے نمٹ گیا۔ بیویوں نے بھی آئندہ توبہ کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان کریں خرچہ مانگ کر، اور ان کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر دنیا کے اندر آزمائشیں جو ہیں وہ ہوں گی، دنیا بہت آسان نہیں ہوگی۔ یا نساء النبی، جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، آیات تخییر والی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 5 بیویاں قریشی تھیں اور 4 بیویاں قریش کے قبیلے کے علاوہ تھیں۔ 5 بیویاں جو قریشی تھیں، ایک حضرت سودا جن سے آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد شادی کی، دوسری حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، تیسری حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں قریشی ہیں تو ان کی بیٹیاں بھی قریشی، اور حضرت سودا 3، چوتھی ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان تو قریشی تھے نا، مکی تھے، بعد میں اسلام لائے تھے، تو مکہ مکرمہ وہ قریش کے سردار رہے ہیں بہت لمبا عرصہ، اور کافروں کے وہ سپہ سالار بھی رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن، تو ابو سفیان قریشی ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی بنتی ہے، میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کو تھوڑی سی دور سے۔ تو ان کی بیٹی ام حبیبہ وہ بھی اس وقت آپ کی بیوی تھی، تو یہ بھی قریشی، 4 قریشی ہوگی، اور 5ویں جو قریشی بیوی تھی آپ کی وہ ام سلمہ۔ تو حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ، یہ 5 بیویاں آپ کی قریشی تھیں جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، جب آپ نے اختیار دیا اپنی بیویوں کو، ان سب نے جو ہے وہ اچھی بات کو اختیار فرمایا۔ اور 4 بیویاں مزید تھیں وہ جو قریشی نہیں تھیں، ایک حضرت صفیہ جو یہودی سردار کی بیٹی تھی،
دوسری جو ہیں وہ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت میمونہ اور حضرت جویریہ. تو یہ جو ہیں وہ اور بیویاں تھیں جو قریشی نہیں تھیں. تو بہرحال جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آگے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں، اب نبی کی بیویوں کے لیے کچھ احکامات اتر رہے ہیں. اے نبی کی بیویوں، من یأتی جو بھی آئے تم میں سے، بفاحشۃ گناہ کو، مبینۃ واضح. فاحشہ جب الف لام کے بغیر استعمال ہو قرآن کریم میں، اس سے مراد کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. اور اگر یہ الف لام کے ساتھ آئے الفاحشہ تو یہ زنا کے معنی میں آتا ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ فاحشہ الف لام کے ساتھ آیا ہے تو وہ زنا کے معنی میں، اور جہاں الف لام کے بغیر آیا ہے تو وہاں چھوٹی بڑی کوئی غلطی مراد ہو سکتی ہے. تب یہ ضروری نہیں کہ زنا کے معنی میں ہو، کوئی بھی غلطی. تو یہاں بفاحشہ سے مراد غلطی. اے نبی کی بیویوں، جو بھی آئے تم میں سے کسی واضح غلطی کو، کسی واضح گناہ کو، یضاعف کئی گنا دگنا کر دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین ڈبل. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی واضح گناہ کرے گی اگر، تو اس کے لیے گناہ ڈبل ہوگا. عام لوگوں کو جو گناہ ملتا ہے تو نبی کی بیوی وہ عام عورت نہیں ہے، وہ نبی کی بیوی ہے. اس کا مقام بڑا بلند ہے. جس کا مقام بلند ہوتا ہے تو اس کی غلطی بھی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. اگر عام بندہ غلطی کرے تو وہ چھوٹی چیز شمار ہوتی ہے، اگر ایک بڑا مقام والا شخص غلطی کرے تو وہ چھوٹی غلطی نہیں شمار ہوتی، بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. وعلیکم السلام. تم نبی کی بیویاں ہو، تم عام عورتیں نہیں ہو. اگر تم غلطی کرو گی تو تمہیں ڈبل عذاب ہوگا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں بات مشروط فرمائی ہے. اگر تم میں سے کوئی بڑی غلطی کرے تو اسے ڈبل عذاب دیا جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جو شرط ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ پوری ہو. ہم عیسائی سے یہ نکال لیں کہ ازواج مطہرات بڑی بڑی غلطیاں کرتی تھیں، بڑے بڑے گناہ کرتی تھیں. نہیں، یہاں اصل میں ازواج مطہرات کا مقام بیان کرنا مقصود ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو. عام عورتیں اگر غلطی کریں ان کو جو سزا ملتی ہے، اگر تم غلطی کرو تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے. اگر تم غلطی کرو گے، تمہیں بچنا چاہیے غلطی سے، تو اگر تم کرو گے تو تمہیں ڈبل سزا ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات بڑی بڑی غلطیاں کرتی تھیں. شرط، یہاں شرط کا انداز ہے، اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے تو پھر ڈبل عذاب ملے گا. تو قرآن کریم میں اگر شرط آئے تو شرط سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز لازماً واقع ہو جائے گی. اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن کریم میں. یہ تنبیہ کا انداز بھی ہے کہ تم غلطی کا سوچو بھی تو نہ کرنا، اور اس میں اصل میں ان کا مقام بھی واضح ہو رہا ہے. تو قرآن کریم میں کئی جگہ شرط موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ شرط واقع ہو. میں آپ کو اس کی کئی مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. شرط کا انداز ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. قرآن کی آیت ہے نا، سنی ہوئی ہے نا، سورہ زمر کی آیت ہے. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیا اب ہم اس سے یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امکان ہے شرک کا؟ اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم میں کوئی شرط بیان ہو تو کوئی اس سے یہ استدلال کرے کہ اس سے اس چیز کا امکان ہونے کا امکان ہے. نہیں، اس سے کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں. اس سے اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کائنات کا سب سے افضل شخصیت بھی اگر یہ کام کرے، جس نے کرنا نہیں ہے، اگر وہ کرے تو شرک اتنی منحوس چیز ہے کہ وہ سب سے افضل ہستی کے بھی اگر ایسا ہو جائے بالفرض، بفرض محال، اس کے سے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اگرچہ اس سے ایسا ہونا نہیں ہے.
ایک اور جگہ فرمایا، وہاں بھی شرط کا انداز ہے صرف سمجھانے کے لیے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 81. قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو رحمان کے لیے اولاد تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں. اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کو اللہ کی اولاد مانتا، اور سب سے پہلے میں اسے معبود مانتا، اور سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. اگر ہوتی، یہاں بھی شرط کا انداز ہے. اب ہم کہیں کہ شرط اگر لگا دیں تو شرط تو واقع ہو سکتی ہے، تو پھر یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا رحمان کی کوئی اولاد ہے؟ یہ تو اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے بات کہی ہے کہ تم یہ جو اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہو، یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اگر حقیقت میں اللہ کا کوئی بیٹا یا اللہ کی کوئی بیٹی ہوتی تو سب سے پہلے ہم تسلیم کرتے، سب سے پہلے ہم اس کو معبود مانتے، سب سے پہلے ہم اس کا مقام بیان کرتے. تو در حقیقت اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں. تو یہ قرآن کریم میں جو شرط کا انداز آتا ہے، تو شرط کا انداز جو ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ چیز واقع بھی ہو جائے. کوئی بندہ اس آیت سے یہ استدلال کرے کہ نبی کی بیویوں سے بڑے بڑے گناہ ہونے ممکن تھے اور وہ اس قسم کی غلطیاں کرتی تھیں. نہیں، والیاذ باللہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جو لوگ ازواج مطہرات کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں تو وہ اس قسم کی چیزیں وہ نکالتے ہیں. میں نے اس لیے چاہا کہ میں اس مسئلے کو واضح کر دوں کہ یہاں شرط کا انداز ہے. شرط سے یہ سمجھنا کہ ازواج مطہرات ایسا کرتی تھیں یا ان کی اس قسم کی عادت تھی، تو یہ بالکل ایک غلط انداز ہے. پھر یہی بات وہاں بھی سمجھنی پڑے گی جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی ہیں. جب وہاں شرط کا جو ہے وہ امکان نہیں ہے، سمجھانے کے لیے یہ بات ہے، تو یہاں بھی سمجھانے کے لیے یہ بات ہے. اور یہاں ازواج مطہرات کا مقام بیان ہو رہا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو. عام عورتوں کی طرح اگر تم یہ کام کرو تو عام ہوگا. تم خاص عورتیں ہو، نبی کی بیویاں ہو. اگر تم نے یہ کام کیا جو تم سے امکان نہیں ہے، اگر کیا تو ڈبل سزا ملے گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ چیز اللہ پر آسان. یعنی اگر ایسا ہو گیا بالفرض تو اللہ کو ڈبل سزا دیتے ہوئے اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا امکان نہیں ہے. لیکن اگر ایسا بفرض ایسا ہوا تو اللہ بغیر کسی مشکل کے اللہ تمہیں ڈبل سزا دیں گے. اور اگر گناہ کرنے پر عام عورتوں کی بنسبت ڈبل سزا ہے تو پھر اللہ کے ہاں صرف سختی نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں اگر سختی ہوتی ہے تو پھر اتنی نرمی بھی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسی طرح خوشخبری بھی ہوتی ہے. اگر سزا کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بات بھی کرتے ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو فرما برداری کرے تم میں سے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کی ہی. جو تم میں سے فرما برداری کرے للہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم دیں گے اس کو اس کا اجر 2 مرتبہ. یعنی اگر کوئی گناہ کرے بالفرض کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ عام لوگوں کی طرح سنگل نہیں ملے گا. عام لوگوں کو سنگل ملتا ہے، ازواج مطہرات کو ان کے مقام کی وجہ سے ڈبل ملے گا. تو جب گناہ کی سزا ڈبل ہے ازواج مطہرات کے لیے، تو اگر وہ نیکی کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، نیک اعمال کریں، تو پھر ان کو اجر بھی عام نیک لوگوں کی بنسبت ڈبل ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام زیادہ ہے. یہاں سے ایک اصول نکلا کہ جس کا بھی مقام زیادہ ہوگا اس کی نیکی کا اجر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو غلطی کا گناہ بھی زیادہ ہوگا. جو بھی کوئی بندہ افضل ہو، ازواج مطہرات میں ایک بہت بڑی وجہ ہے فضیلت کی کہ وہ نبی کی بیوی ہیں، وہ عام عورتیں نہیں ہیں. تو نبی کی بیوی اگر غلطی کرے بالفرض تو ڈبل سزا، اور اگر نیکی کرے تو ڈبل اجر. جی
جی میں آگے یہی بات کرنے لگا تھا کہ ایک بندہ حافظ ہے قرآن کریم کا، تو وہ اگر کوئی نیکی کرے اس کو ڈبل اجر ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، اور اگر وہ گناہ کرے تو عام لوگوں کی بنسبت اسے سزا زیادہ ہوگی۔ ایک بندہ عالم ہے تو علماء ہی اگر جو ہیں وہ دنیا دار ہو جائیں، علماء کے اندر ہی خرابی ہو جائے، تو پھر امت کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ تو اگر وہ غلطی کریں ان کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اور اگر وہ نیکی کریں تو ان کو اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ تو ہے فضیلت، یہ فضیلت مقام و مرتبے کی۔ اگر یہ فضیلت جگہ کی وجہ سے ہو، بعض دفعہ فضیلت کسی شخص کی ذاتی فضیلت نہیں ہوتی، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں چلا جائے، مکہ مکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر مسجد حرام میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اب وہاں کوئی بھی شخص چلا جائے، ضروری نہیں کوئی افضل شخص سے جائے، کوئی بھی مسلمان جا کر، اگر بعض دفعہ مکان کی فضیلت ہوتی ہے، جگہ کی فضیلت ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو اس سے اصول سمجھیے کہ اگر وہ گناہ کرے گا مسجد حرام میں تو گناہ کا اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہوگا، وہ مقابلہ اس کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بندہ مکہ مکرمہ میں الحاد یعنی خرابی کا ارادہ بھی کرے ہم اسے دردناک سزا دیں گے۔ عام جگہوں پر ارادہ کرنے پر سزا نہیں ملتی، آپ کو پتہ ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں برا سوچنے پر بھی، ارادہ کرنے پر بھی بڑی سزا ملتی ہے۔ اور اسی کو آپ سمجھیے، ایک بندہ مسجد میں ہے، مسجد میں نیکی کرنے کا ثواب ہوتا ہے تو گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ اصول پتہ لگا کہ جن لوگوں کا مقام بڑا ہو تو ان کو نیکی پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور ان کو غلطی کرنے پر گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہ مقام جو ہے یہ شخصیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ازواج مطہرات ہیں، جس طرح علماء ہیں، جس طرح اللہ کی کتاب کے حافظ ہیں، حفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود۔ آپ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ آپ کی آزمائش بھی ڈبل ہوتی تھی، آپ کو بخار ہوتا تھا، بخار بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ فرماتے مجھے 2 آدمیوں کے برابر تکلیف ہوتی تھی، 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غیروں کی طرف مائل ہوں اور غیروں کی بات مانیں، کافروں کی بات مانیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل سزا دیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ صرف سمجھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا امکان نہیں ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے تو نیکی زیادہ ہوتی ہے، اجر زیادہ ہوتا ہے، تو پھر سزا بھی زیادہ ہوتی ہے بفرض بالفرض اگر ایسا معاملہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 میں ہے کہ قریب ہیں کہ یہ لوگ قریب تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیں، اس بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تاکہ آپ ہم پر افتراء کریں۔ کافر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آپ کو آزمائش میں ڈال دیں، شک و شبہ میں ڈال دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے تو اس وقت یہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم کیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے۔ یہ تو ہم آپ کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کو سیدھے رستے پر قائم دائم رکھا ہے، ہماری مدد شامل حال نہ ہوتی، آپ ممکنہ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ پھر کیا ہوتا اگر ایسا ہو جاتا، آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، پھر ہم آپ کو چکھاتے زندگی کے بھی ڈبل عذاب، وضعف الممات، اور موت کا بھی ڈبل عذاب۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمیں اپنا مددگار بھی نہ پاتے۔ اگر ایسا ہو جائے، ایسا ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، ہم آپ کو یہ کافروں کی سازشوں سے اور ان چیزوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ تو
میں صرف یعنی یہاں ایک اصول آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیات کی فضیلت ہوتی ہے تو ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے لیے پھر وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو فضیلت ہے یہ شخصیت کے اندر ہو یا یہ جگہ کے اندر ہو. مسجد کے اندر ہمیں جو ہے وہ گناہ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. مسجد کے اندر گناہ زیادہ ہوتا ہے اور مسجد کے اندر نیکی بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک انسان گھر میں قرآن پڑھے گا، مسجد میں قرآن پڑھے گا، دونوں میں فرق ہے. گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا کا فرق آپ نے سنا ہوا ہے. تو مسجد میں نیکی بھی زیادہ ہوتی ہے، مسجد میں گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ تو ہے جگہ کے اعتبار سے. اور کچھ ایسے زمانے ہیں جن کی فضیلت ہوتی ہے، مثلا رمضان ہے، مثلا عشرہ ذی الحجہ ہے. تو ایسے زمانے، ایسے وقت جن کی فضیلت ہے، تو ان ایام میں نیکی کرنے کا جب اجر زیادہ ہوتا ہے. رمضان میں مشہور ہے ہمارے ہاں کہ نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو جب ثواب زیادہ ہوتا ہے تو رمضان میں گناہ کرنے کا یہ ہم نہیں دیکھتے. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سارا ٹی وی پہ اسی طرح سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو جب گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو گناہ کا وبال بھی کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا اصول جو ہے وہ اللہ کا آپ اپنے سامنے رکھیے. تو یہاں دونوں باتیں کی ہیں اللہ نے، ایک بات نہیں کی. اور دراصل یہاں ازواج مطہرات کا مقام بیان کرنا مقصود ہے. آپ عام عورتیں نہیں ہو. آپ کا مقام زیادہ ہے تو آپ نے اب غلطی کا نہیں سوچنا. اگر غلطی کی تو ڈبل سزا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سزا دینا اگر ایسا ہو گیا. اور اگر آپ نے فرما برداری کی اور اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو ہم آپ کو اس کا اجر بھی ڈبل دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے بہت بہترین رزق، بڑا عزت والا رزق. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ ہے اصل مقصود. اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو خرچہ مانگا، یہ خرچہ نہیں مانگنا چاہیے اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. عام عورتوں کے لیے ممکن ہے کوئی چیز جو ہے وہ جائز ہو، لیکن تمہارے لیے معاملات فرق ہوں گے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تم تو نبی کی بیویاں ہو، اپنی حیثیت کو مد نظر رکھو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ سے ڈرو، فلا تخضعن بالقول، تو نہ پست کرو اپنی بات کو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو امید لگا بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، کیڑا ہے. کیا مطلب؟ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات شروع کر دیے ہیں ازواج مطہرات کو. ازواج مطہرات مخاطب ہیں ان کے، اللہ فرما رہے ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ نے ان کے لیے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں. یہ احکامات ازواج مطہرات کے لیے بھی ہیں اور ان کے بالتبع تمام امت کی عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں. یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہیں. یہ احکامات ازواج مطہرات کو ہیں، اور چونکہ ان کو حکم دیے جا رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں عورتوں کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، تو گویا کہ یہ احکامات سارے کے سارے امت کی عورتوں کے لیے بھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں، تو آپ چونکہ امت کے لیے ہادی رہبر رہنما ہوتے ہیں تو خطاب آپ کو ہوتا ہے، مراد آپ بھی ہوتے ہیں اور آپ کی پوری امت بھی ہوتی ہے. تو یہاں جو خطاب ہے ازواج مطہرات کو ہے اور ان کا مقام بیان کر کے فرمایا تم عام عورتیں نہیں ہو. اب کچھ احکامات بیان فرمائے. یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے اور پوری امت کی مومن عورتوں کے بارے میں جن کے لیے ازواج مطہرات رول ماڈل ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. کیا حکم ہے؟ اگر تم اللہ سے ڈرو تو پھر اپنی آواز پست نہیں کرنی. آواز پست کرنے سے یہاں مراد آواز کے اندر عورتوں کی آواز مردوں کی آواز کے مقابلے میں نرم ہوتی ہے اور باریک ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ مردوں کے لیے ایک جو ہے وہ کشش ہوتی ہے. اور اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنی نارمل آواز میں بولیں یا تھوڑا سا آواز بنا کر بولیں تو ان کی آواز میں مردوں کے لیے بڑی کشش ہوتی ہے. اور جس مرد کے دل میں مرض ہے وہ امید لگا بیٹھے گا، وہ امید لگا بیٹھے گا کہ اس عورت کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے اور اس سے غلط رستہ نکلے گا.
اگر کسی کے دل میں مرض ہے تو یہ چیز بہت نقصان دے گی. کوئی بندہ اس کا جواب دے اگر کسی کے دل میں مرض نہیں ہے تو, اگر مرض نہیں ہے تب بھی نہیں کرنا. اصل میں اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے دروازہ بند کر دیتے ہیں. اگر کسی کے دل میں مرض ہے تو عورت کو منع کر دیا کہ عورت اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح کر کے بات نہ کرے کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کا مرض بڑھے, اور جس کے دل میں مرض نہیں ہے تب بھی عورت جو ہے وہ اپنے آواز کو بہت زیادہ بنا سنوار کر مردوں کے سامنے نہیں کرے گی. عورتوں کے سامنے کر سکتی ہے, مردوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی آواز کو اس طرح کر کے پست کر کے اور اپنی آواز کو اس انداز سے جو ہے وہ بات کرے کہ جس سے جو ہے وہ مردوں کے لیے کشش پیدا ہو. ایسا نہ ہو. اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور کہو معروف بات. لیکن یہاں وضاحت فرما دی کہ عورتوں کو مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز کو نرم نہیں رکھنا, آواز کے اندر وہ کھنک اور لوچ اور وہ جو کشش ہے وہ پیدا نہیں کرنی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں اب مردوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں, بلا وجہ ہی جو ہے وہ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں تاکہ مرد ان کی طرف کشش ہی نہ کریں. نہیں, لہجہ جو ہے نا وہ فرم ہونا چاہیے. لہجہ میں نرمی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں غلط ارادہ آئے, غلط خیال آئے مرد کے دل میں. لیکن یہ لہجے کی حد تک سختی ہوگی, لیکن الفاظ جو ہے سخت نہیں ہوں گے. الفاظ کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ, الفاظ کے اندر ڈانٹنا وغیرہ یہ کیفیت نہیں ہوگی. بات معروف کے مطابق ہوگی, بات صحیح ہوگی, لہجہ تھوڑا سخت ہوگا تاکہ کسی کے دل میں اگر غلط خیال آنے بھی لگے تو نہ آئے. یہ کب ہے؟ جب عورتیں مردوں سے بات کر رہی ہوں. تو اس سے پتہ لگا عورتیں مردوں سے بات کر سکتی ہیں بامر مجبوری, لیکن اگر بات کرنی ہے تو اس چیز کا دھیان کرنا ہوگا. اور جو عورتیں اس چیز کا دھیان نہیں کرتی تو پتہ لگا ان میں تقوی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام کون کرے گا؟ جس کے دل میں تقوی ہے. اللہ نے شرط لگا دی اگر تم اللہ سے ڈرو تو پھر تم نے مردوں سے بات کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ آواز کو دبا کر, پست کر کے اور آواز کو بنا سنوار کر بات نہیں کرنی. نہ محرم مرد, نہ محرم مردوں سے. محرم مرد میں ایسا مسئلہ نہیں ہے اور عورتوں کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو مردوں سے بات کرتے ہوئے یہ چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کی آواز پردہ ہے. عورتیں جو ہیں وہ جس طرح عورت کا چہرہ اور باقی جو ہے پردہ ہوتا ہے, آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے. عورت کی آواز باہر جانی نہیں چاہیے. عورت کی آواز مردوں میں نہیں جانی چاہیے, اس لیے کہ عورت کی آواز بھی فتنہ کا باعث ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت مردوں سے بات کر سکتی ہے. اس میں یہ شرائط, یہ جو احکامات ہیں یہ ملحوظ ہوں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لہجہ جو ہے وہ سخت ہوگا تاکہ جو ہے وہ اس کے دل میں غلط خیال پیدا نہ ہو مرد کے دل میں, لیکن بات صحیح ہوگی, بات ڈانٹ کر نہیں ہوگی. کچھ عورتیں جو ہیں وہ اس آیت پر عمل کرتے کرتے ڈانٹ کر بات کرتی ہیں, وہ انداز صحیح نہیں ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, افراط و تفریط نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. دین بڑا سیدھا سیدھا فطری دین ہے, لیکن فرمایا کہ لہجے کے اندر وہ لوچ اور وہ کھینچنے والا معاملہ نہ ہو. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ جو بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑا بنا سنوار کر بات کرتی ہیں, تو جو ہے وہ انسان مرد کا دل ان کی طرف کشش ہوتی ہے. اللہ نے کشش رکھی ہے آزمائش کے لیے, تو اس سے نقصان ہوتا ہے. چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو اس کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.